روزہ دیکھیں، اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں. تو روزے کے اندر ایک شان سمدیت ہے کہ بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو کچھ اوقات کے لیے کھانے پینے سے دور ہوتا ہے. تو کھانے پینے سے دور ہونا وقتی طور پر اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتا ہے، تو اسے تشبہ بالحق مل جاتا ہے. اور چوتھی مناسبت علماء نے یہ بتائی کہ روزے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، تلاوت سے بھی متکلم کا تعلق ملتا ہے. روزے سے کیسے؟ نبی علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ بھی میرے ذمہ، میں دوں گا. ایک عام قانون ہے، چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا تو کسی کو بھی بھیج کے کروا لیتے ہیں، جب بڑی ڈیل ہوتی ہے، بڑی چیزیں دینی ہوتی ہیں تو خود کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز اور حج اور زکوٰۃ ان کے حساب تمہیں فرشتے دیتے رہیں گے، تم روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو، جب آؤ گے تو اس کا اجر میں خود تمہیں دوں گا. بڑے جب دیتے ہیں تو بڑا ہی دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس میں حدیث تو یہی ہے، زیر زبر کے فرق کے ساتھ اس کو یوں بتایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا، میں ہی تمہارا ہو جاؤں گا. تو روزے سے اللہ رب العزت کا ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید سے بھی اللہ رب العزت کا ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے. جب انسان دیکھیں کوئی مصنف ہو، اس نے کوئی اپنا دیوان لکھ دیا ہو، کوئی کتاب لکھ دی ہو، وہ کہیں بھی گیا ہوا ہو تو مجلس میں کسی کو بیٹھا ہوا دیکھے کہ وہ اس کی کتاب پڑھ رہا ہے تو بتائیں اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل اسی طرح جب بندہ، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جب بندہ قرآن حفظ پڑھ رہا ہے یا دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت کو اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کے اوپر رحمت خاص نازل فرماتے ہیں اور قرب اپنا عطا فرماتے ہیں. اچھا، یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا حل بھی کر دیا جائے، بعض ذہنوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ نئی روشنی اسکول کے لوگ بھی تو ہے نا مارکیٹ میں، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو فائدہ ہے، خالی الفاظ پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو علماء نے وضاحت سے لکھا قرآن کے الفاظ بھی اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان کو صرف بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو نفع سے خالی نہیں. اب دلائل تو اس میں بہت ہیں، مختصر سی بات کرنی ہے. ایک بات کہ اصل تو وہی ہے سمجھ کر پڑھنا، اصل فضیلت تو وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس کو قرآن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہو، قرآن کے مضامین سے اس کو ایک خاص تعلق ہو، یہ جب قرآن سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے تو بعض اوقات اللہ کی محبت کم اور دوسری ضروریات اور قرآن سمجھنے کا شوق وہ غالب ہو جاتا ہے. اب جس کو قرآن کی سمجھ نہیں بیچارے کو، یہ جب قرآن کھول کے پڑھے گا تو اس کو مضامین سے تو تعلق کوئی نہیں رہا، اس کو تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، میں نے پڑھنا ہے. تو اس انداز سے اگر سوچا جائے تو یہ بعض اوقات زیادہ محبت الہی کا موجب ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل دولت قرب خدا بندی ہے. سمجھ کر پڑھے بے سمجھے پڑھے دونوں صورتوں میں ملتا ہے، لیکن فضیلت کلی، اصل فضیلت تو سمجھ کر پڑھنے میں ہی ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنا یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں بہت قیمتی، اللہ کی رضا کا سبب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، پوچھا آپ کا قرب چاہتے ہیں، حکم ہوا قرآن پڑھو، پوچھا سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا جس طرح بھی پڑھو دونوں طرح سے قرب ملے گا. تو قرآن مجید پڑھنے سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور ذرا دیکھیے جتنی بھی آسمانی کتابیں باقی انبیاء پہ نازل ہوئیں وہ اکٹھی نازل ہو گئیں. تورات آئی پوری کی پوری ایک وقت میں آ گئی. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے 23 سال کا تقریباً عرصہ تھا جس میں اس کا نزول ہوا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے وہ فرشتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. ہر فرشتہ تلاوت نہیں کر سکتا. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے
کہ جب بچہ یا کوئی بڑا قاری قرآن پڑھنے والا جب زمین کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے محبت میں، شوق میں ان کے قریب آ جاتے ہیں اور تانتا بنتے بنتے آسمانوں تک بن جاتا ہے، اور محبت اور وفور شوق کے اندر فرشتے اپنے ہونٹ قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، گویا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے والے کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھا فرشتوں کے سامنے تو فرشتوں نے کہا مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں، مبارک ہوں گے وہ سینے جو ان کو محفوظ کریں، مبارک ہوں گے وہ لوگ جن پہ یہ نازل ہو، یہ برکت والا کلام۔ تو فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، اسی لیے کوئی اچھا قاری پڑھ رہا ہو، کہیں سے کوئی قرآن پڑھ رہا سننے آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کوئی پرندہ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے ہم بھی اڑے، تو کیونکہ اڑ نہیں سکتے تو اس لیے اڑتے ہوئے پرندے اچھے لگتے ہیں۔ جو انسان کوئی کام خود نہ کر سکتا ہو کوئی دوسرا کرے اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح جب فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ جب کسی کا سنتے ہیں تو ان کو بہت پسند آتا ہے اور وہاں آ جاتے ہیں۔ لیکن فرشتوں میں سے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ قرآن مجید کیونکہ انہوں نے لے کے آنا تھا، یہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اور جب یہ لے کر آئے ہیں اللہ کی محبت کا ذرا مقام دیکھیے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10-20 دفعہ آئے، کسی کے پاس 100 دفعہ آئے، کسی کے پاس 300-400-500 دفعہ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 26,000 مرتبہ قرآن مجید لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، 26,000 مرتبہ۔ باقی جو ہیں ایسے بھی ہیں جن کے پاس 10 کی فگر بھی نہیں ہے، انڈر 10 پوری زندگی میں نبی ہیں اور وہی چند دفعہ نازل ہوئی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی محبت دیکھیے کہ روز میسج ہو رہے ہیں، جن کو آپس میں محبت ہوتی ہے نا روز SMS کرتے ہیں، واٹس ایپ بھیجتے ہیں، ادھر ادھر سے شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کو دیکھیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ اپنا پیغام دے کر اپنے فرشتے کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا 26,000 مرتبہ 23 سالوں کے اندر۔ اچھا انگریزی حساب سے دن ہوتے ہیں 365 ایک سال کے، چاند کے حساب سے ہوتے ہیں 355، اور 23 سال کے دن بن گئے 8,165 تقریباً۔ 26,000 اور 8,165 ریشو لگائی جائے تو روزانہ 3 مرتبہ، اتنی محبتی بار بار آ رہے، ایک ایک دن میں کتنی دفعہ آ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بڑی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اوپر بھیجا۔